بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں، پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں۔ خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو وہ خدا شناس کیسے ہوگا، جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے یہ تھوڑی سی، اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہیں وہ رک جائیں، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے،
اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، تو اس لیے مکمل انہماک۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے، یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک ہو تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی، کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں، تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔
اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب انسان کو پتہ چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا وہ اس دہلیز پہ آ کے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے، حضور کا در نصیب نہ ہونے نے اس کو اندھا کر رکھا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ، دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے۔ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے MBBS کیا ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8-7 سال کا بچہ، تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم، یہ اپنے پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے، اور اس کو جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں ہیں۔ یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے، اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ تو پھر ہمارا حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یہ آواز ٹھیک ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کرنا، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ کہا زمانہ تم پہ فخر کرے گا کہ تم نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہے۔ اقبال ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ نسیم تشنا ہی نہیں، اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ تو کوئی کسی کو دیکھ چکا ہو تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ کے شہر کے لوگ اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے محدث اعظم پاکستان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بجا طور پہ ناز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے ایک عاشق رسول کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اس بات پہ اپنے لیے اعزاز اور فخر کا تقاضا کریں اور کہیں کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم نے حضور کے اس عاشق صادق کو دیکھا ہے۔ تو جس نے کسی
شخص کو دیکھا ہو وہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو وہ اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل صحابی ہے، اور اس وقت دنیا سے صحابی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے، اور یہ آخری صحابی ہیں روئے زمین پہ۔ تو حج کے موسم میں حاجیوں کے پاس آ کے کہتے ہیں اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، لوگوں صرف میں رہ گیا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے، اور کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، پھر تمہیں کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ جنہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج ایک سالانہ عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے۔ تو حج عمومی طور پہ زندگی میں لوگ ایک بار ہی کرتے ہیں، اللہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو بار بار بھی یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عالمانہ وضاقطع کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حج کے مسائل پوچھتے دکھائی دیتے، چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو جس طرح عید کے موقع پہ عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، تو حج کا طریقہ بھی ہر بار تازہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حج کے موقع پہ کوئی شخص مل جائے تو لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں اور حج کے مسائل پوچھتے۔ اب ایک صحابی مل گیا ہے تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو حج کرتے دیکھا، کیا طریقہ تھا وقوف مزدلفہ کا، وقوف عرفات کا طریقہ کیا تھا، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی ہے، قربانیاں کیسے کی ہیں، طواف زیارہ کیسے کیا ہے، رکن یمانی پر حضور رکے ہیں نہیں رکے ہیں، حجر اسود کے بوسے کس طرح حضور نے لیے ہیں، مطاف میں حضور کا انداز طواف کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے مندرجات کیا تھے جو مقام عرفات میں حضور نے دیا۔ صحابہ نے ایک ایک چیز پوچھی ہوگی، لیکن اس کا جواب نفی میں ہے، کسی نے بھی حج کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب حضرت ابو طفیل نے کہا نا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یار بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے، آپ ڈسٹرب نہ کریں، جو جس حالت میں اس کو رہنے تھے، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیسے کیا اور تاریخ کیا ہے، تاریخ کے ورق اٹھائیے، لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراغ کے گرد جمع ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد بھی کر سکتے، اور یہ میرا محبوب موضوع ہے، حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری عزتوں کا ظرف ہے، اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے، اور یہ امت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، تو نشناسی کہ عہد ما با ما چے کر، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا تھا اے ذوق، شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے عاری شخص، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی۔ تو پھر آگے چل کے کہا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانہ کر دیا، کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، ہمیں حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھیڑے گئے، تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا، اور امت الجھ کے رہ گئی، اور وہ ذات جو شعور، فہم، ادراک کی حدود سے ورا ہے، لوگ مسجدوں میں ترازو لے کے بیٹھ گئے، اس ذات کو تولنے لگے۔
تو پھر بچا کیا؟ جو محبت جس سے کرنی تھی، جس کے حسن کے قصیدے پڑھنے تھے، اس کو جب تولنے ناپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا۔ وہ کس طرح؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے دور کر دیا۔ جب ہم حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرک گیا۔ My YouTube channel.